نگراں حکومت اپنی مدت پوری کر چکی ہے۔ نگراں حکومت کے وزیر اعظم سمیت تمام وزراء کی کارکردگی کا احتساب کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آئین کے مطابق نگراں وزراء کا کام صرف اور صرف روزمرہ امور کو سر انجام دینا تھا۔ ان وزراء کے پاس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی پالیسی بنانے کا اختیار نہیں تھا، لیکن نگراں وزراء کی کارکردگی کا جائزہ پھر بھی لیا جا سکتا ہے۔ نگراں وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے جس روز اپنی وزارت کا چارج سنبھالا، ملکی برآمدات میں کمی ہو رہی تھی۔ جولائی 2023 میں برآمدات میں 9% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اگست 2023 میں بھی ملکی برآمدات کو دھچکا لگا۔ ستمبر 2023 میں وزیر تجارت نے ملکی برآمدات کو بڑھانے اور درآمدات کو قابو کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کارروائی شروع کر دی۔ سب سے پہلے غیر قانونی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر ہاتھ ڈالا گیا، جس کے ذریعے سالانہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا تھا۔ گوہر اعجاز نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر گولہ گھمانے والوں کو روکا۔ گوہر اعجاز کو پتہ تھا کہ کاروباری افراد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر جو گولہ گھما رہے ہیں، اس سے ملک کی معیشت کو دوہرا نقصان پہنچ رہا ہے۔ پہلا، پاکستان سے ڈالر افغانستان جا رہا ہے۔ دوسرا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر ڈیوٹی بچائی جا رہی ہے۔ اس سے پاکستانی روپے پر غیر ضروری دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور ڈالر مسلسل اوپر جا رہا تھا، یہاں تک کہ ڈالر کی قیمت 260 روپے سے بڑھ کر 320 روپے تک ہو چکی تھی۔ وزیر تجارت نے اعلان کیا کہ ڈالر کو 260 روپے پر لایا جائے گا، جس کی اصل قیمت 240 روپے ہے۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے اپنے دور میں 2 بڑے اور تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ ان کا پہلا کارنامہ پاک چین تجارت میں 46% اضافہ کرنا ہے۔ وزیر تجارت نے گزشتہ 6 ماہ میں چین کے 2 دورے کیے۔ دونوں دوروں میں پاکستان کے 25 بڑے بڑے کاروباری افراد ان کے وفد کا حصہ تھے، جن میں ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، فرٹیلائزر، سیمنٹ، آٹو، فوڈ اینڈ ایگریکلچر سے وابستہ بزنس مین شامل ہیں۔ ان دوروں کے تمام اخراجات وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ چین میں بڑی بڑی کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی گئیں اور ان کو پاکستان میں اپنے کارخانے لگانے پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستانی مصنوعات کو چین کی منڈیوں تک آسان رسائی دینے کا مطالبہ شدت سے دہرایا گیا۔ چین کے وزیر تجارت نے گوہر اعجاز کے مطالبے کو منظور کر لیا اور پاک چین آزادانہ تجارتی معاہدے کے تحت پاکستان سے اشیاء کی نئی لسٹ مانگ لی، جس میں کئی 100 نئی چیزیں شامل کی جائیں گی۔ نگراں وزیر تجارت کی کوششوں سے پاک چین 2 طرفہ تجارت میں بڑا بریک تھرو ہوا۔ گزشتہ 75 سالوں میں چین کو پاکستان کی برآمدات محض 1 ارب ڈالرز کے ارد گرد گھوم رہی تھیں، لیکن گزشتہ 8 ماہ میں چین کو پاکستان کی برآمدات 1 ارب ڈالر سے بڑھ کر 1 ارب 80 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئیں۔ گوہر اعجاز نے اپنے دور میں خلیجی ممالک کے ساتھ آزادانہ تجارت کا معاہدہ کر کے دوسرا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ پاکستان گزشتہ 15 سالوں سے خلیجی ممالک کے ساتھ آزادانہ تجارت کا معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے خلیجی ممالک کے ساتھ آزادانہ تجارت کا معاہدہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا۔ سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ سہیل راجپوت نے آزادانہ تجارتی معاہدے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیا اور سرمایہ کاری کے تحفظ سے متعلق اعتراضات ختم کر دیے۔ پاکستان پہلا ملک ہے جو خلیجی ممالک کے ساتھ آزادانہ تجارت کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پاکستان کی سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت اور UAE کے ساتھ 2 طرفہ تجارت تو بڑھے گی، لیکن یہ خلیجی ممالک پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے۔ نگراں وزیر تجارت نے اپنے دور میں قومی خزانے پر 1 روپے کا بوجھ نہیں ڈالا۔ گوہر اعجاز نے حکومت سے گاڑی، بنگلہ، پیٹرول، ایئر ٹکٹس اور مراعات نہیں لیں، بلکہ تمام سرکاری تحائف بھی توشہ خانہ میں جمع کرائے، کیونکہ گوہر اعجاز نے پہلے دن ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ سرکار سے کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے تمام اعلیٰ سطحی اجلاس وزارت تجارت میں کرنے کی بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں کیے اور ان کے اخراجات بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ ملکی صنعتوں کو چلانے کے لیے انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل، ایکسپورٹ اور نان ایکسپورٹ ایڈوائزری کونسلز تشکیل دیے گئے، جن کے اجلاس بھی سرینا ہوٹل میں ہوئے۔ ان اجلاسوں میں ملک کے تمام بڑے کاروباری افراد شریک ہوئے، جن میں عارف حبیب، محمد علی ٹبہ، SM تنویر، شاہد صورتی، شہزاد ملک، شاہد علی حبیب، فواد احمد مختار، جہانگیر بھٹی اور دیگر شامل ہیں۔ کاروباری برادری نے ملکی برآمدات کو بڑھانے اور صنعتوں کو چلانے کے لیے تجاویز تیار کیں۔ ان تجاویز پر عمل درآمد کے ذریعے ملکی برآمدات کو آئندہ 5 سال میں 100 ارب ڈالرز تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کی روشنی میں ڈاکٹر گوہر اعجاز کی کارکردگی کو پرکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گزشتہ 8 ماہ کے دوران ملکی برآمدات میں مجموعی طور پر 2 ارب ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ ادارہ شماریات نے جولائی 2023 سے فروری 2024 تک ملکی برآمدات کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔
جس کے مطابق مالی سال کے 8 ماہ میں برآمدات 20 ارب 35 کروڑ ڈالر سے زائد رہی ہیں، جو گزشتہ برس 18 ارب 67 کروڑ ڈالرز تھیں۔ سرکاری اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ستمبر 2023 سے فروری 2024 تک ہر ماہ ملک کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ستمبر میں برآمدات 2 ارب 44 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 2 ارب 47 کروڑ ڈالرز ہو گئیں۔ اکتوبر میں ملک کی برآمدات 2 ارب 38 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 2 ارب 69 کروڑ ڈالرز ہو گئیں۔ نومبر میں برآمدات 2 ارب 39 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 2 ارب 57 کروڑ ڈالرز رہیں۔ دسمبر میں برآمدات 31 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 2 ارب 81 کروڑ ڈالرز ہو گئیں۔ جنوری میں بھی برآمدات 19 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 2 ارب 78 کروڑ ڈالرز ہو گئیں اور فروری میں برآمدات 2 ارب 18 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 2 ارب 57 کروڑ ڈالرز ہو گئیں۔